عزیز طلبہ، آپ چونکہ ادبیات اردو سے بھی متعلق ہیں، دیگر بھی ہیں، تو ریاض صاحب نے، ہمارے بھائی ہیں پیارے، اور ایک دوسرے کو دوستوں کو متعارف کراتے رہتے ہیں، یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اور یہاں پر رمضان صاحب تشریف فرما ہیں، پروفیسر عبدالرؤف بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ سارے ادھر بھی ہمارا یہ سارے احباب، طاہر اشرف صاحب دیگر محترم ہاں جی ہاں جی، تو ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے تعارف کروایا ہے، تو میں ایک ایک دو کچھ ہائیکو آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بات بتا دوں کہ بیٹا یہ جس طرح اردو ادبیات میں غزل جو ہے وہ اردو ادبیات کی جان ہے، پہچان ہے، آن ہے، آبرو ہے، عزت ہے، عصمت ہے، رانائی ہے، زیبائی ہے، دلکشی ہے، اور اپج ہے، بلندی ہے، سب کچھ جو ہے اردو کا جو مان ہے وہ غزل ہے۔ اسی طرح جاپان میں یہی مقام ہائیکو کو حاصل ہے، اور میں اسے اپنے ملکی تناظر میں جو ایک چند ہائیکو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ میرے بچے جان سکیں کہ یہ بھی ایک صنف سخن ہے اردو ادب میں، اس نے بھی اپنا ایک نمایاں مقام بھی بنایا، بلکہ اس کے ہم نے کوشش بھی کی تھی، قاضی صاحب ہیں کہ ہم نے اس ہائیکو مشاعروں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ تو بہرحال ایک معاشرتی ہائیکو، معاشرے کے تناظر میں میں کہتا ہوں کہ اس نے بھی بیٹھ کر پجاروں میں، اس نے بھی بیٹھ کر پجاروں میں مجھ کو دیکھا حقیر نظروں سے، اس نے بھی بیٹھ کر پجاروں میں مجھ کو دیکھا حقیر نظروں سے، میرے اللہ قصور کس کا ہے۔ اس کے میں نے پیروڈی بھی کی تھی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ریاض صاحب ساتھ ساتھ نا آپ کو انٹرٹین کرتے رہے۔ پیروڈی کریں گے، بیٹھ کر پجاروں میں جی آپ نے دوسرے سے شروع کر دیا، پہلا بول گیا۔ اس نے بھی بیٹھ کر پجاروں میں مجھ کو دیکھا حقیر نظروں سے، میرے اللہ قصور کس کا ہے۔ جی پجاروں کا، اور یہ بیٹا 3 لائنوں کی مطلب ایک سہ مصری نظم، سہ مصری ہمارے ادبیات میں ہے، لیکن یہ ہائیکو کے تناظر میں اس کی اپنی بہور ہوتی ہیں، فاعلاتن و فاعلن فعلن، یہ بھی ایک اس میں خاص اس میں بار ہوتی ہے جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ تحریک پاکستان کے حوالے کے، میں نے کربلا کے حوالے سے بھی ایک کتاب جو ہے وہ منصہ شعود پہ آئی، اردو ادب کی وہ پہلی ہائیکو میں پہلی کتاب ہے، جس میں یہ کہے گئے کہ تو بھی کوفی لگا فراق مجھے، تو بھی کوفی لگا فراق مجھے، مر گئے تشنہ لب قریب تیرے، تیری موجیں نہ موج میں آئیں۔ کمال ہے، کمال ہے سر۔ تیری موجیں نہ موج میں آئیں، جب محرم ہو چشم نم غم ہو، جب محرم ہو چشم نم غم ہو، اور تصور میں کربلا آئے، اور تصور میں کربلا آئے، دل کی وادی فرات بن جائے، دل کی وادی فرات بن جائے۔ تو یہ اس یعنی کربلا کا جواں علی اکبر، ایک روشن نشان علی اکبر، سبحان اللہ، سبحان حق کی ہے داستان علی اکبر۔ اللہ۔ تو اس طرح سے ہر کردار جو ہے وہ اس مطلب کتاب میں ہم نے انہیں شامل کیا۔ تو یہ ہائیکو کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ، آج تو دھند چھائی ہوئی ہے، تو لیکن جب منظر دھند کے بعد صاف ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے، کس طرح کا رنگ ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بلکہ آج کے تناظر میں آپ کو کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ آپ کی شاید توجہ بھی حاصل کر سکیں۔